صرف 1 منٹ. اچھا لگتا ہے نا اگر کوئی آپ کو کبھی کوئی تحفہ دے, کوئی اچھا سا دے, قیمتی سا دے. بلکہ مفت کی تو کوئی بھی چیز اگر ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال ہوتی ہے. مفت اگر مل رہی ہو تو پھر کیا کہنے, مزہ آتا ہے نا مفت کی چیز ملنے میں. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ تحفے اور یہ مفت کی چیزیں ہمیں ملتی کیوں ہیں, اور ہمیں ان میں لینے کی خواہش پیدا کی ہوتی ہے؟ کہیں یہ ہمارے اندر کوئی لالچ یا طمع تو نہیں پیدا کرتی ہے؟ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں تو ہماری پبلک ڈیلنگ ہے, اکثر لوگ تحفے تحائف لے کے آتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسا ہے کہ اپنے دفتر کی کوئی ڈائری یا کیلنڈر یا اس قسم کی کوئی معمولی چیز لے آئے. کچھ لوگ کبھی باہر گئے تو کوئی قیمتی سا قلم لے کر آ گئے. تو میں ان کو تحفے واپس کرنا چاہتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے کہ حدیث تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے. تو مجھے بتائیے کیا حکم ہے, میں یہ تحفے قبول کروں کہ نہ کروں؟ بزرگ نے کہا کہ بھائی, حدیث جو ہے وہ تحائف کے تبادلہ کرنے کی ہے, تحائف بٹورنے کی نہیں ہے. اگر وہ تحفہ ایسا ہے کہ جواباً تم بھی اسی قیمت کا تحفہ اسے دے سکتے ہو پھر تو چلو صحیح ہے. لیکن اگر تحفہ اگر قیمتی ہے اور تم اس قسم کا تحفہ اس کو نہیں دیتے ہو تو بھائی یہ تحفہ نہیں ہے, پھر یہ کچھ اور ہی ہے. اور انہوں نے ایک بہت ہی گر کی بات بتائی کہ جب کوئی تحفہ مل رہا ہو تو یہ غور کرو کہ یہ آدمی کیا مجھے یہ تحفہ اس صورت میں بھی دیتا اگر میری سیٹ کوئی اور ہوتی, اگر میری جاب کوئی اور ہوتی, یا اگر کہیں میں نوکری چھوڑ کے بے روزگار ہو کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا یہ آدمی ویسے ہی تحفے لے کے آتا؟ اگر تمہاری کامن سینس کہتی کہ ہاں یہ تب بھی لے کے آتا تو یقیناً یہ ایسا ہے ایک سوشل چیز ہے جس کو آپ تبادلہ کرتے رہیں. لیکن وہ تحفے جو کہ کرسی کی وجہ سے ملتے ہیں, جو کہ نوکری سے ملتے ہیں, وہ تحفے نہیں ہوتے, وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک جوائنٹ وینچر فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے وہ بہت ہی سخت آدمی تھے ان تحفے تحائف کے معاملے میں, اور اگر کوئی تحفہ لاتا بھی تھا تو واپس کر دیا کرتے تھے. تو ایک دن ایک بہت بڑی کمپنی کے ایک بہت ہی سینئر آفیسر ان کے لیے ایک تحفہ لے کے ان کے گھر پہنچے کہ شاید دفتر میں لیتے ہوئے یہ ہچکچائیں گے, اور غالباً وہ تحفہ کوئی رشوت کی نیت سے تھا بھی نہیں, لیکن ایک قیمتی گفٹ ہیمپر تھا. کارڈ اندر بھیجا تو اطلاع یہ ملی کہ صاحب ابھی ذرا مصروف ہیں, مل نہیں سکتے, کل دفتر میں ملاقات کر لیں گے. تو اس نے مجبوراً وہ تحفہ وہیں چوکیدار کو دیا کہ جب صاحب جگ جائیں تو کو دے دیجیے گا, میں ان سے کل ملاقات کر لوں گا. ابھی وہ تھوڑا آگے نکلے ہی تھے کہ ان کو اطلاع مل گئی ایم ڈی صاحب کو. فوراً باہر نکلے, اس تحفے کو گاڑی کی ڈگی میں رکھوایا اور گاڑی کی ڈگی میں رکھوا کے اس کو چیز کیا, اور کئی کلومیٹر دور ایک سگنل کے پاس جا کے اسے روکنے میں کامیاب ہو گئے, اور اس سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر تک پہنچنے کی اور مجھے گھر تحفہ پہنچانے کی. ڈگی سے تحفہ نکال کے اس کی گاڑی میں رکھوایا اور کہیں گا آئندہ کبھی سوچنا بھی نہیں مجھے کوئی تحفہ دینے کے لیے. تو اگر آپ اپنے اصولوں پر قائم ہیں تو پھر اس قسم کے تحائف آپ کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں. میں نے شروع آپ سے کہا تھا کہ بعض اوقات تحفے کا شوق اور مفت چیزیں ملنے کا شوق آدمی میں لالچ اور طمع پیدا کر دیتا ہے کہ سب کو ملے تھے یہ مفت تحفے, مجھے کیوں نہیں ملے. یہ آدمی کو لالچ کی طرف لے کے چلے آتے ہیں. ایک حکایت پڑی تھی کہ ایک بوڑھا لکڑہارا کسی جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا دریا کے کنارے. تو اس دن اس کا یہ ہوا کہ اتفاق سے لکڑیاں کاٹتے ہوئے کلاڑا اس کا دریا میں گر گیا. اب وہ بوڑھا وہاں بیٹھ کے رونے لگا اور بڑا فریاد کرنے لگا کہ اللہ میں کیا کروں. اتنی دیر میں ایک بزرگ, جو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ شاید حضرت خضر علیہ السلام تھے, جب وہ آئے انہوں نے بوڑھے سے مسئلہ پوچھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میری روٹی روزی اس واحد کلہاڑے کے ساتھ تھی. میں لکڑیاں کاٹتا تھا, کچھ لکڑیاں میں گھر میں جلانے میں کام لاتا تھا, اور کچھ میں بازار میں بیچ دیتا تھا, اور تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان بن جاتا تھا. آج یہ کلہاڑا پانی میں گر گیا ہے, اب میں بالکل بے روزگار ہو گیا ہوں, میرے سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. تو بزرگ نے کہا اچھا ٹھہرو میں نکالتا ہوں. بزرگ گئے پانی میں اور اس کا کلہاڑا لا کے اس کو دیا کہ لو یہ تمہارا کلہاڑا. بوڑھے نے بڑی مایوسی سے سر ہلا دیا کہ یہ تو ٹھوس سونے کا کلہاڑا ہے, میرا یہ کلہاڑا نہیں ہے, کسی اور کا ہوگا. بزرگ نے اچھا میں پھر تلاش کرتا ہوں. پھر وہ گئے پانی میں اور پھر نکلا, دیکھو تمہارا کلہاڑا مل گیا. یہ کہہ کے اس کو جو دیا تو اس بوڑھے نے پھر بڑی مایوسی سے سر ہلایا, کہنے لگے یہ تو ٹھوس چاندی کا کلہاڑا ہے, یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے. اس نے اس کو بھی پھینک دیا. پھر وہ تیسری بار گئے, ایک پرانا سا لوہے کا کلہاڑا لے کر آئے. تو
बूढ़ा लकड़हारा खुशी से नाच उठा, कह लिया हाँ ये था मेरा कुल्हाड़ा, मेरा लोहे का कुल्हाड़ा, अब मैं लकड़ियां काट लूंगा। उसे बहुत शुक्रिया अदा किया उस बुजुर्ग का, और खुशी खुशी वो अपने घर की तरफ चला गया। और जब उसने घर जाके जिक्र किया अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से, अहबाब से, कि आज ऐसे ऐसे मेरा ये कुल्हाड़ा गिर गया था पानी में, वो तो कोई अल्लाह का वली आ गया था कि उसने मुझे पानी से निकाल के दे दिया, वरना मैं तो आज के बाद से बेरोजगार हो गया था नौकरी से। और उसने सरसरी जिक्र किया कि पहले उसे पहचानने में गलती हुई, वो मेरे लिए सोने का कुल्हाड़ा उसने दिया, मैंने बताया भाई ये मेरा नहीं है, फिर उसे मुझे उसी दरिया से चांदी का कुल्हाड़ा निकाल के दिया, मैंने कहा भाई ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। आखिरकार उसको मेरा कुल्हाड़ा मिल गया, उसने मुझे मेरा कुल्हाड़ा ला के वापस किया। जब ये बात फैली तो लोगों ने उसकी अक्ल का मातम किया कि अच्छा खासा इसको मुफ्त में सोने का और चांदी का कुल्हाड़ा मिला था, और चाहता तो शायद एक बड़ा हिस्सा बड़े आराम से गुजार सकता था जिंदगी का, लेकिन ये अहमक आदमी अपने लोहे के कुल्हाड़े पे खुश है। उसमें फिर एक अक्लमंद भी था, वो अगले दिन बताए हुए पते के ऊपर अपना लोहे का कुल्हाड़ा लेके पहुंच गया और उसे दरिया में फेंका, और वहां बैठ के रोने लगा जोर जोर से। फिर वही बुजुर्ग आए, उन्होंने पूछा मसला क्या है, उसने वही सब डायलॉग थोड़े से बदल के तब्दील करके बताए कि मेरा कुल्हाड़ा पानी में गिर गया है, कोई इसे निकाल दे तो बड़ी मेहरबानी है। वो बुजुर्ग गए पानी में और उन्होंने ठोस सोने का कुल्हाड़ा लाके उसे पेश किया। इससे पहले कि वो पूछते उसने जल्दी से कुल्हाड़ा छीन लिया, कह लिया हाँ 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 यही था, यही सोने का कुल्हाड़ा था मेरा। बुजुर्ग ने उसके हाथ से सोने का कुल्हाड़ा छीना और दूर दरिया में फेंक दिया। कहेंगे लालची इंसान, तुझे मालूम है ये सोने का कुल्हाड़ा तेरा नहीं था, तेरा कुल्हाड़ा लोहे का था, और अब तेरी कम से कम सजा ये है कि वो तेरा लोहे का कुल्हाड़ा भी अब तुझको नहीं मिलेगा, दफा हो जाए इधर से। तो लालच के हाथों और सोने के कुल्हाड़े के लालच के हाथों वो आदमी अपने लोहे के कुल्हाड़े से भी मायूस हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि ये मुफ्त चीजों की लालच से दूर रहें, बल्कि अल्लाह ताला जो आपको देता है, जो आपके मुकद्दर का है, उसे हंसी खुशी कबूल करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुंचे। या चाहता हूँ अल्लाह।